الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ۔ برادران اسلام، واقعہ کربلا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو صدمہ پہنچا وہ کتاب نگاروں نے لکھا ہے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بھی گھر میں اگر ایک میت ہو جاتی ہے تو ہمیں سنبھالنا مشکل رہتا ہے، تو وہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز کے پالے تھے، جس کے ناز اللہ اٹھاتا تھا، جس کا رونا اللہ کو پسند نہیں تھا، جس کو تکلیف ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں تھا۔ ایسے شہید اعظم حضرت سیدنا امام علی مقام علیہ السلام اور ان کا گھرانہ حضرت امام جعفر، امام زین العابدین جب مدینے میں گئے ہیں تو واقعہ کربلا کے بعد سے زندگی بھر آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اکثر روتے زیادہ تھے، بہت روتے تھے۔ تو امام زین العابدین سے پوچھا کسی نے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ہمیں بھی کہتے ہیں کیوں روتے ہیں، ہمیں نہیں کہتے، کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ لوگ امام حسین کا نام آئے یا کربلا کے واقعات میں آپ لوگ سنی لوگ روتے بہت ہیں، تو بھائی تو ہمیں روکتا ہے رونے سے؟ امام زین العابدین نے جواب دیا تھا، قرآن میں بھی ہے، یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہے نا، 12 بیٹے تھے، اس میں سے ایک بیٹا یوسف علیہ السلام جو حسن و جمال والا تھا، نبوت والا تھا، وہ کھو گیا تھا، قتل نہیں کیا گیا تھا، ان پر ظلم ہوا تھا اور کھو گئے تھے۔ ان کی یاد میں یعقوب علیہ السلام 30 سال روئے، 30 سال۔ قرآن اور حدیث میں واقع موجود ہے آج کی تاریخ میں کہ یعقوب علیہ السلام اتنا روئے، انہوں نے ایک حجرہ بنایا تھا یعقوب علیہ السلام، جھوپڑا الگ سے، اس کا نام ہے بیت الحزن، غم کا جھوپڑا، غم نے مصیبت کا جھوپڑا، رونے کے لیے خاص، اسی میں دعا کرنا، روتے رہنا، بس اسی میں رہنا۔ یاد ہے یوسف میں 30 سال اور روئے، چلو کتنا روئے؟ تو کہا 30 سال روئے۔ کیسا روئے؟ ایسا روئے کہ آنکھ چلی گئی، اندھے ہو گئے، اتنا روئے۔ کتنے بیٹے گمے تھے؟ ایک بیٹا، ایک ہی تھا نا، ایک ہی بیٹا تھا، وہ گم ہو جائے نبی کا تو وہ روئے،
اتنا کہ قرآن میں ذکر آ گیا. 30 سال روئے, الگ سے جھونپڑا بنا کر روئے, 30 سال غم منایا اپنے بیٹے کا, اور اتنا روئے کہ آنکھ چلی گئی. قرآن میں بھی آ گیا کہ میرا نبی یعقوب اپنے بیٹے کے لیے بہت رویا. ٹھیک, وہ تو ایک ہی بیٹا تھا. یہاں تو مصطفیٰ حضور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا پورا بغیچہ, سارے پھول کھو گئے. کربلا میں دیکھا نا, سارے بیٹے چلے گئے. وہ تو گم نہیں, قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے. اب بتائیے ان کے لیے نہیں روئیں گے؟ اور وہ بھی کس لیے؟ امت کے لیے, دین مصطفیٰ کے لیے, ہم گنہگاروں کے لیے. تو جس نے ہمارے لیے سر دھڑکی بازی لگا دی, اپنا خاندان کٹوا دیا. ہم تو نالائق, بیٹا بھی مر جائے تو روتے ہیں. نالائق ہو, شرابی ہو, گنہگار ہو, لیکن بیٹا ہے, وہ گزر جائے تو ہم روتے ہیں کہ نہیں روتے ہیں؟ اور یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. عصمت و طہارت, پاکیزگی جن کے دروازے سے نکلی, ایسے لوگ ہیں یہ. ان کے لیے کون نہیں روئے گا؟ بلکہ ہماری جان ہے. مصطفیٰ کیا ہے؟ ہماری جان ہے, ایمان کی جان ہے. اور اس جان کی جان, مصطفیٰ کی جان کی جان حسین و حسن ہے, ماں خاتون جنت ہے. ان کے گھر کا دکھ ہمارا دکھ. تو حضرت سلمہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کی بیوی ہے, وہ بیان کرتی ہے, میں نے ام المؤمنین سلمہ, یہ بھی سلمہ, ام سلمہ بھی ہے, اور وہ جو آزاد کردہ غلام کی بیوی, ان کا نام بھی سلمہ. اور یہ جو ام سلمہ دوسری ہیں, وہ بھی, ان کا ماں کا نام بھی سلمہ. تو کہتی ہیں وہ کہ میں نے ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی. میں نے عرض کیا ہے کہ آپ روتی کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. ماں کہتی ہیں, ماں سلمہ کہتی ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سر مبارک اور ریش اقدس یعنی بال, داڑھی کے, وہ غبار آلود ہیں, دھول سے بھرے ہیں. رسول پاک کے خواب میں دیکھا. تو وہ ماں کہتی, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کا یہ کیا حال بنایا ہے آپ نے, ایسے دھول سے بھرے ہیں آپ, کیا بات ہے؟ کسی میں لکھا خون آلودہ. تو رسول پاک نے جواب دیا کہ ابھی میں میرے بیٹے حسین کی شہادت کی جگہ پر سے آ رہا ہوں, وہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا گیا, میں وہاں گیا تھا, میں وہاں سے آ رہا ہوں. دوسری روایت آتی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دوپہر کے وقت میں سویا تھا, خواب میں رسول پاک کی زیارت ہوئی. میں نے دیکھا کہ رسول پاک کے بال اور چہرے انور بکھرے ہوئے ہیں, چہرے کے بال اور سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں, اور گرد آلودے دھول سے بھرے ہیں, اور دست اقدس, ہاتھ مبارک میں خون سے بھری ہوئی بوتل ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, میری جان آپ پر فدا ہو, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, یہ بوتل کیسی اور اس قدر رنج ملال ایسا کیوں؟ رسول پاک نے فرمایا کہ اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے, جسے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور وہ تاریخ نوٹ کر لی.
کچھ دنوں بعد خبر آئی تو معلوم پڑا کہ امام حسین اسی وقت اسی دن شہید ہو گئے تھے۔ تاریخوں میں لکھنے والوں نے باقاعدگی سے لکھا ہے۔ آج کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اور آپ مدد مانگتے ہیں، یہ آپ کو بتا دوں، آپ کو سمجھ آئے، کبھی ہے نا ایسے پھیرے لوگ اگر مل جائیں تو ہمیں سمجھانے کی کوشش، اور یہ نیٹ ہے، یوٹیوب، آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا نا، جب تقریر دیکھیں گے آپ کو تو جلدی سے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہابی ہے کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے، تقریر کرتا ہے، تقریر میں ہم کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، ہوگا نام بھی اچھے سے لیتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، سب کرتا ہے، ہم پتہ نہیں چلنے دیتا، پھر وہ دھیرے دھیرے یہ ساری باتیں رکھتا ہے۔ ان کا یہ سوال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کرو، پھر ہم کہتے ہیں امام حسین ہماری مدد کرو، ہے نا، ہم سب سے مدد مانگتے ہیں، ماں فاطمہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تو ہمارے گاؤں میں کوئی 100 سال کا بوڑھا نیک ہو کے چلا گیا ہوتا تو ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں، ہم تو ایسے سنی ہے نا۔ ہمارے یہاں اگر پتہ چل جائے کہ یہاں فلاں درخت پر آوازیں آ رہی ہیں ایسا ویسا تو وہاں بھی لیلا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، ہم تو ایسے سنی ہے۔ ہم تو ہر کسی کو اپنا مدد کرنے والا سمجھتے ہیں، عام مسلمان کو بھی مدد کرنے والا سمجھتے ہیں۔ بہرحال کہ شریعت نے جن کو حقیقت میں مددگار کہا ہے وہ ہے نیک صالح مومن مسلمان جو اللہ والے ہیں، تو ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اب یہ آ کر کیا سوال کرتے ہیں کہ دیکھو تم سمجھو، کیا سمجھیں؟ تو کہے گا کہ تم امام حسین سے مدد مانگتے ہو تو کربلا میں وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے تو تمہاری کیا کریں گے؟ ایک دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مان لو رسول پاک کو تم مدد کرنے والا سمجھتے ہو تو رسول پاک نے امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ وہاں جا سکتے تھے نا، ایسے سوال ہم کو کرتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر میں کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ خود اپنے عمل کا جواب دیتا ہے، نبی بھی انسان تھے، وہ بھی اپنا جواب دیتے ہیں، ایسی ساری باتیں کرتا ہے۔ ارے پاگلوں، یہ ایک امتحان تھا، یہ ایک امتحان تھا۔ امتحان میں آپ پریکشا ہو تو اپنے بچوں کو جاتے ہیں ساتھ میں جواب لکھوانا؟ نہیں جا سکتے، امتحان ہے۔ اس لیے میدان کربلا جو تھا وہ صبر کا امتحان تھا، استقامت کا امتحان تھا، قربانی دے کر کے امت کو بچانا تھا۔ جب آپ کچھ قربان کرتے ہو نا تو اللہ راضی ہوتا ہے اور مانگنے کو کہتا ہے۔ تو نبی نے کیا کیا کہ میں اپنا گھر بار لٹا دوں گا اور پھر اللہ مجھے کہے گا کہ محبوب میں تجھ سے خوش ہوں، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، میری امت کو بخشوا لوں گا۔ یہ بات تھی، اس لیے انہوں نے یہ کی۔ اب سمجھے، آپ کے سمجھانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں یہ پوری بات۔ بہرحال تو نبی پاک، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے جتنے شہید ہیں سب زندہ ہیں، سارے ولی زندہ ہیں، قبروں میں اپنے اپنی مقام پر حیات ہیں، جیسا اللہ نے چاہا ویسا ان کو روزیاں مل رہی ہیں، ان کے مرتبے روز بلند ہوتے ہیں، اور جب چاہو آپ انہیں پکارو مدد کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں، یا آپ ڈائریکٹلی ان سے کہیں کہ امام عالی مقام ہمارے لیے دعا فرمائیں تو وہ دعا کرتے ہیں، وہ کوئی خدا تو نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں تو وہ اپنی قبروں میں سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا سے ہمارا کام بنا دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ امام عالی مقام کا جو سر مبارک آخری وقت میں جو چیزیں ہوئی وہ چیزیں کتاب میں کہ جب انسان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں تو کون کرے گا؟ خوف نہ وہی کرے، جو یزید نے کام کیا وہ تو بے خوف لوگ ہوئے، جس کو اللہ کا ڈر نہ وہی کرے۔ جب انسان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا اور حکومت وقت کا اندیشہ بھی نہیں رہتا، حکومت کا بھی ڈر ہو، ایک اللہ کا ہو ایک حکومت کا ہو۔ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو دو چیزوں سے ڈرتا ہے، یا تو اللہ سے ڈرے گا یا تو وہ سرکار سے جو گورنمنٹ ہے یا حکومت ہے اس سے ڈرے گا، لیکن وہاں ڈرنے کی بات ہی کہاں تھی، کیونکہ اللہ کا ڈر تھا نہیں، حکومت خود اس کی تھی، تو ڈر کس کا ہوتا ہے ان کو؟ پھر نیک نامی بدنامی ان میں سے کسی چیز کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، اور بڑے بڑے گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑا ظلم اگر اسے کرنا ہو تو ڈرتا نہیں ہے، وہ کر لیتا۔ اور یہی حال یزیدیوں کا ہوا،
کہ اللہ کا خوف تو ان کے دلوں میں تھا ہی نہیں. حکومت کے وقت کا اندیشہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی خود کی تھی حکومت، جبراً اپنے ہاتھ میں لے لی تھی. اور اہل بیت رسالت پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس بات کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ دنیا والوں کی نگاہ میں ہم ذلیل اور رسوا تو ہو ہی جائیں گے، لیکن اللہ کی یہاں بھی ہم پر لعنت کا توق پڑ جائے گا. نواسے رسول جگر پوش بطول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، ان کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر ہی انہوں نے چھوڑ نہیں دیا. شہید ہو گئے امام حسین تو بعد میں تو چلو اب ہو گیا بھائی، جو امام حسین ہمارے ساتھ میں ہماری بات سے متفق نہیں تھے اور امام حسین ہماری بات نہیں مانتے تھے تو ہم نے شہید کر دیا، بات وہاں ختم ہو جاتی. پھر تو چھوڑ دیا نا، مانا کہ جان دو یہ کام ہو گیا، لیکن نہیں، اس پر بس نہیں کیا. آگے انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. کیا کیا؟ جسم اقدس پر، آپ کا جو جسم مبارک ہے کہ جسے رسول چوما کرتے تھے، کئی بچے نازک ہوتے ہیں، آپ دیکھیے تھوڑا زور سے پکڑ لیں تو انگوٹھے کی چھاپ پڑ جاتی ہے نا بچے. اب وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ دودھ پیتا ہوا بچہ علی اصغر بھی تھے، چھوٹے تھے، ہے نا. انہوں نے امام حسین کے جسم پر کپڑے بھی اتار دیے. گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاشوں کو روندا گیا. شہید کربلا جو تھے، اور اس کو پامال کر دیا، ہڈیاں چکنا چور کر دی. یہ سب کرنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے. خیمے جو تھے نا ماں بہنوں کے خیمے، اس کی طرف بڑھے، تمام اسباب سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین یعنی پردہ نشین ماں بہنیں کی سروں کی چادریں جو تھی وہ بھی کھینچے. اتنا بڑا ظلم کہ جن کے سر کا آنچل سر نہیں، سر کا بال نہیں، سر کے اوپر کا اوڑھنا، اس اوڑھنے کو آسمان، سورج، چاند، ستاروں نے، کسی غیروں نے دیکھا نہیں تھا. ان کے سروں سے اوڑھنے لے لیے. اور خیموں کو جلا ڈالا. وہاں بیمار عابد بھی تھے. قیامت تک کے لیے تمام سادات، ہم سب ماں زینب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے کاندھے پر امام زین العابدین کو اٹھایا اور بچایا. اگر وہ نہ بچتے تو آج سید نہ ہوتے. ماں زینب کی بہادری، اور علی کے لہجے میں بولتی تھی وہ بہادر بیٹی. ابن زیاد کے سامنے لہجہ بدل جاتا تھا، قدرت. وہ دیکھنا چاہا تو کہا خبردار، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھا تو اس نے کون بولا؟ تو کہا یہ کون ہے؟ زینب ہے، علی کی بیٹی. علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بولی ہے، بہادر بیٹی. ورنہ عورتیں ہمیشہ ایسے وقت میں کلیجے کام نہیں کرتے. لیکن وہ ماں زینب جن پر ہم سب، ہمارا خاندان، گھر سب قربان، وہ ماں زینب، اس پر لاکھوں سلام کہ ہمارے لیے قیامت تک کا ایک وسیلہ قائم کر دیا. اور ہمیں آج کسی گلی میں جاؤ تمہیں سید کا بچہ مل جائے گا، ہے نا. اہل بیت کسی بھی جگہ، وہ کس کا احسان ہے؟ ماں زینب کا احسان ہے ہم پر. امام عالی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، اور باقی جو شہید تھے ان کے سر قین ابن اشعث اور شبر اس کے ساتھ میں روانہ کیے. خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا. ابن سعد نے اپنے سارے جو بھی ان کے ہو گئے تھے، مر گئے تھے، ان سب کو جمع کیا اور اس پر جنازہ نماز پڑھی، دفن کیا.
مگر شہید جو ہوئے تھے، جو اللہ کی راہ میں جن کی لاشیں گری تھی، ان کو بے گور و کفن وہیں چھوڑ دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچے ان کے ساتھ وہ کھلے ہوئے آسمان کے نیچے رات بھر میدان کربلا میں پڑے رہے اور قیدی بن کر کے کوفہ کی طرف پھر روانہ کیے گئے۔ اور رات کا منظر کیا ہوگا کہ پوری رات بتانی ہے نا بھائی، دن بھر تو ظلم کرا، اب رات پوری مائیں بہنیں دیکھتی ہوں گی کہ یوں لاشیں پڑی ہے اپنی، حسین پاک کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، ہمارے شہیدوں کا کیا ہو رہا ہوگا، ہے نا۔ باقی کو تو سب کو امام حسین لائے تھے، اب امام حسین کو کون لے جائے گا؟ باقی سب کو تو امام حسین اٹھا کر کے لے گئے تھے، اب امام حسین کون؟ گھوڑا کہتے ہیں کہ گھوڑا اتنا سب کو، گھوڑا جو لاسٹ میں امام حسین جب اتر چکے کہ بھائی اب یہ لوگ اتنے تیر برسا رہے ہیں تو کہیں میرے گھوڑے کو بھی اب زخمی نہ کر دیتے، امام حسین نیچے اتر آئے تھے، تو اب جو گھوڑا ہے نا اس نے چاروں پہلے تو اپنا جو امام حسین کا خون مبارک تھا اس میں اپنا ماتھا رکھا، تو یزیدیوں نے اسے پکڑنا چاہا، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے، کئیوں کو اس نے مارا، اس ابن سعد نے کہا دیکھیں ذرا کیا کرتا ہے، پھر یہ دوڑتا ہوا خیمے کی طرف گیا، اس دور وہ نشانی وہ باہر جا کر کے آوازیں کرنے لگا، ماں زینب نے دیکھا، ماں زینب نے دیکھا تو گھوڑا آیا، سواری آئی، سوار نہیں، دیکھا تو خون جو ہے نشان لے کر آیا ہے، ماں زینب دوڑتی ہوئی گئی کہ میرا حسین۔ یہ اس وقت میں یہ رات بھر جو واقعہ بنا ہے، آپ ہمارا دل کام نہ کرے، سنتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے، تو جو لوگ وہاں تھے ان کا کیا ہوگا۔ اس وقت میں ایک بات اور ہوئی کہ ماں سکینہ چھوٹی تھی، اب ماں سکینہ جو ہے اس وقت میں شام کے ٹائم پہ رات میں ماں سکینہ کو ڈھونڈ رہے تھے، ماں سکینہ نہیں مل رہی تھی، ماں زینب دیکھتے ہوئے کہ بھائی کہاں چلی گئی سکینہ، کہاں گئی، ڈھونڈ رہی ہے تو رونے کی آواز آ رہی ہے، دوڑتی اندھیرے میں گئی تو ایک جگہ ماں سکینہ کو پایا کہ کہیں کسی لاشے پر وہ سینے پر سر رکھ کر کے رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ بابا مجھے تو آپ کے بغیر نیند بھی نہیں آئے گی، آپ کہاں؟ امام حسین کی چھاتی پر ماں سکینہ سر رکھ کر کے رو رہی تھی کہ بابا آپ چلے گئے، اب میں روز کس کی چھاتی پہ سر رکھ کر کے روؤں گی۔ یہ سارے منظر دلوں کو تڑپا دینے والے تھے کہ جس میں اچھے اچھوں کے کلیجے کام نہ کرے، اٹیک آ جائے، ایسے معاملات میں اور ایسے مصیبت کے وقت میں اگر صبر کا پہاڑ بن کر کوئی کھڑا رہا تو ان کے جو گھر والے ہیں جس کے اندر خاص رول ماں زینب کا ہے، ایسے وقت میں صبر کے ساتھ میں فیصلہ کرنا، دماغ کی کل کھس جائے، انسان صحیح سوچ نہ سکے، صحیح بول نہ سکے، سمجھ نہ سکے۔ ہماری عورتیں گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو کپڑوں کی ہوش نہیں رہتی ہے، کوٹتی ہیں، انہیں سر کے بال کا ہوش نہیں، آنچل کا ہوش نہیں، ایسا سب ہو جاتا ہے۔ اور وہاں لاشوں کی ڈھیر لگے تھے، خود اپنے چھوٹے چھوٹے اون اور محمد وہ بھی وہیں تھے، ان کو بھی شہید کروا چکی تھی ماں زینب، لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ میں نہ کوئی واویلا، نہ کوئی اتنا دکھاوا، بس اپنے سینے کو جیسے صبر کا سمندر بنا لیا، غموں کا سمندر۔ میں مانتا ہوں کہ اگر اس کی ایک جھلک بھی دنیا والوں کے اوپر پڑ جائے تو دنیا ہلاک ہو جائے، وہ صبر کا پہاڑ تھی وہ سب۔ اور ایسے موقع پر بھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایسے موقع پر بھی وقت جب ہوا ہے تو ماں نے کہا چلو شہر بانو، چلو سب لوگ وضو کرو، پانی نہیں ہے تو خون سے کرو، کہیں یہ امام حسین کی قربانی بیکار نہ جائے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ایسے میں ماں بہنیں نماز کا حکم دے رہی ہیں کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب نماز تو پڑھو، نہیں تو حسین کی ساری قربانی چلی جائے گی بیکار۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، یہ کربلا کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، ڈھول کان چوکرے کان کیا کیا، میں یہ نہیں کہتا، میں صرف ایک بات ضرور کروں گا کہ ہمیں کم سے کم یہ نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ جس دن محرم کی جو 10ویں عاشورہ ہے 9 میں 10، اس میں ہم نماز نہیں چھوڑیں، کم سے کم اس میں ہمیں
جیسے ہوتا ہے نا رمضان میں ہم عید کے لیے آ جاتے ہیں، جمعے میں پوری مسجد پھول کر دیتے ہیں، تو ہمیں کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو محرم کی جو نماز ہیں اسے تو ہم نہیں جانے دیں گے، کیونکہ امام حسین کی یاد ہی ایک ہی ہمارے پاس ہے، وہ ہے نماز، اور دوسری یاد ہے وہ ہے قرآن، ہے نا۔ نیزے پر کیا سنایا امام حسین نے؟ قرآن سنایا۔ اور نیزے پر جب امام حسین کا ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی کا یہ وہ جو چھری سے کوئی چیز آپ کاٹتے ہیں تو جب کاٹیں تو چھری تو دھاردار ہوتی ہے نا بھائی، جو آپ ذبح کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے دھاردار ہوتی ہے، تلواریں یہ سب دھاردار ہوتی ہیں، تو گلے کے اوپر جب چھری کٹے گی تو ظاہر سی بات ہے داڑھی یہاں اس طرح سے گھنی داڑھی یوں آ جائے گی۔ اب جب یہاں سے پھریں گے تو بال تو ایک دو کٹنے چاہیے، بال تو کٹنے چاہیے نا۔ تاریخ میں ایک روایت بتا دو کہ امام حسین کی داڑھی ذرا بھی کم ہوئی ہو، ایک بھی روایت بتا دیں آپ۔ اور لوگ ہمیں مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا صاحب محرم میں داڑھی کٹاؤ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا محرم کو تو چھوڑ دو، زندگی میں کبھی بھی نہ کٹاؤ، محرم کیا کبھی بھی نہ کٹاؤ، داڑھی کا تو مسئلہ ہمیں پوچھو ہی مت، داڑھی کا نہیں پوچھنے کا، کسی مولانا کو نہیں پوچھنے کا داڑھی بنائے کہ نہیں بنایا، داڑھی کا کیا پوچھنے کا، کیونکہ وہ تو حرام ہی ہے۔ خیر، تو امام حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا، گھر والوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہمارے گھر نے جو قربانی دی ہے اور کس لیے دی، ایسے ہی نہیں دی ہے، حکومت کے لیے نہیں دی، کچھ بچانا تھا۔ وہ کیا بچانا تھا؟ وہ شریعت بچانی تھی، وہ نماز بچانی تھی، وہ قرآن بچانا تھا۔ قرآن بچانا مطلب کوئی کتاب تھوڑی یزید جلا رہا تھا جو وہ کتاب اس کے ہاتھ میں سے چھینتی تھی، قرآن یوں نہیں بچانا تھا، بلکہ قرآن کے جتنے حکم ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ان تمام میں اس نے گھال میل کر دیا۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ ہلے، تو یزید نے کہا تھا یہ چلے، اس نے کیا کیا؟ یہ چلے، ہوں کرو یہ برابر، اس کو جتنا اچھا لگتا تھا یہ کرتا تھا، جیسے کہ نماز پڑھنا، پسی ممبر پر کھڑا رہ کے خطبہ دینا، تقریریں کرنا، وہ سب کرتا تھا، وہ نہیں کرتا تھا ایسا نہیں ہے، کرتا تھا، لیکن جہاں بات آتی تھی کہ پھوپھی سے نکاح کرنا، وہ چلے، کسی کی بھی بہن بیٹی عورت پر بری نگاہ ڈالنا بلکہ اس کے ساتھ برا کام کرنا تو بولے چلے، اس کو جو نڑے اس کو ہٹاؤ، شراب تو بولے ہی چلے، جوا یہ بھی چلے، داڑھی ہی نہ رکھو تو چلے، تو یہ تھا ہی۔ اب اس کے ساتھ ہمارا کیریکٹر ملتا ہوا ہے یا حسین کے ساتھ ملتا ہوا، یہ ہمیں کربلا سننے کے بعد دونوں کو ملانا پڑے گا۔ 10 دن جب ہم خرچہ کرتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں یا حسین کی محبت میں کرتے ہیں نا بھائی، تو اب اس کے بعد ہمیں یہ آج جو تیسرا دن ہے، اب آج ہم سروے کریں گے کہ اب ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کس کے جیسے لگتے ہیں، ہماری زندگی کس کے جیسی بنتی جا رہی ہے، یزید کے جیسی بنتی جا رہی ہے یا حسین کے جیسی بنتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں یقیناً اندر سے یہ جواب آئے گا کہ ہم تو اندر سے تھوڑے بہت تو یزید جیسے لگ رہے ہیں۔ لڑائی میں ہمارا نمبر، نماز چھوڑنے میں ہمارا نمبر، روزہ چھوڑنے میں ہمارا نمبر، دعا کے پانی میں ہمارا پہلا نمبر، یعنی کئی کاموں میں ہم نمبر لے رہے ہیں، اور حسین سے ہماری بات بہت کم ملتی جلتی نظر آ رہی ہے۔ صرف امام حسین کی نیازوں میں ہاں، امام حسین کی تقریروں میں تھوڑی تھوڑی ہاں، باقی سب میں نہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اور حسین کی جو دعا لینا چاہے، امام پنجتن کے گھرانے کی جو دعا لینا چاہے، انہیں جو راضی کرنا چاہے، وہ ان کے قربانیوں کو نظر میں رکھے، ان کی قربانیوں کو نظر میں رکھے اور ویسا ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اب میں آگے بتاتا ہوں کہ یزیدی فوج کے ایک سپاہی امام علی مقام کا سر مبارک وغیرہ جو کس طرح سے لے گئے وہ آپ نے سنا، تو کہتے ہیں یزیدی فوج کا ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی حسین کی لاش سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ میں روتے ہوئے واہ محمدہ واہ محمدہ کہہ کر کے آپ پر اللہ اور ملائکہ اور مقربین کا درود و سلام ہو کر کے آپ گر پڑے۔ حسین، امام حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں اور خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے، واہ محمدہ واہ محمدہ۔ بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی، ہوا ان کی لاش پر خاک اڑا رہی ہے،
حضرت زینب نے ان الفاظ میں یہ جو نوحہ، جس کو ہماری بھاشا میں کہتے ہیں نوحہ، ان الفاظ سے جو اللہ کو یاد کیا، اور رونے لگے، تو یہ الفاظ سن کر تو دشمن بھی روئے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلے بنو اسد جو قریب گازریہ گاؤں کے اندر رہتا تھا، وہ آئے اور امام علی مقام اور دوسری جو بھی شہید کی لاشیں تھیں ان سب کو دفن کیا۔ اب یہاں پر تھوڑا رک کر کے میں آپ کو ایک واقعہ، آگے اور بھی ہے جو آپ ہر سال سنتے ہیں وہ بھی ہے، لیکن وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ ہر سال سنتے ہیں۔ میں جو نہیں سنا پایا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کافی کچھ رہ جاتا ہے، تو ہر سال تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو۔ امام حسن بصری کو ابھی میں ایک بار سنا چکا ہوں یہ واقعہ، سب سے پہلے سال بتایا تھا میں نے آپ کو شاید۔ امام حسن بصری روز فجر کی نماز کے بعد میں لوگوں کو درس دیتے تھے، حدیث سے سمجھاتے تھے، اور وہ پکار پکار کر کہتے تھے کہ لوگوں آؤ اور میرے پاس سے حدیث کا علم ہے لے لو، آج ہم دے رہے ہیں کل دینے والا نہیں رہے گا، کل سچائی آپ تک پہنچانے والا نہیں رہے گا، آج لے لو۔ تو امام حسن بصری نماز فجر ہو گئی اور فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، تھوڑا وظیفہ وغیرہ کرتے تھے، اور سورج نکلنے کے ٹائم دیر ہوتا ہے 20 منٹ کا ہے نا، اس کے بعد میں پھر اشراق نماز ہوتی ہے جو نفل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی وہ پڑھتے تھے، اس سے روزی میں بے انتہا برکت ہوتی ہے۔ یہ ایک نسخہ بھی بتا دوں، جو چاہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر میں جائے، وہیں بیٹھا رہے، کسی سے بات نہ کرے، بس تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، یا خالی ایسے ہی بیٹھا رہے، بھلے وہاں سو جائے لیکن مسجد سے نہ نکلے، وہیں بیٹھا رہے۔ اور سورج جب نکل جائے، جیسے سورج نکلنے کا ٹائم ہے 6 بجے، تو 6 بجے سوریودے، طلوع آفتاب اس کو کہتے ہیں، سورج نکلنے کا ٹائم ہے 6 بجے، تو 6 بجے سورج نکلا، اب 20 منٹ جب ہوگی 6:20، تو اس 20 منٹ کے بعد 6:20 کے بعد پھر وہ اشراق کی نماز پڑھے گا، 50 کی پڑھے گا، تو وہ جو 2 رکعت ہیں وہ پڑھ کے پھر اگر وہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی روزی کا انتظام ضرور کرے گا۔ یہ ساری نمازیں جو شہیدان کربلا بھی نہیں چھوڑتے تھے اور وہ رسول پاک بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ خیر، تو امام حسن بصری صبح میں اس طرح سے بیٹھتے تھے، اب فجر ہو گئی اور بعد میں پھر کچھ کام نہیں رہتا تھا، سورج نکلنے کا 20 منٹ کا وہ سب انتظار رہتا تھا، تو کیا کریں، تو کیا کرتے تھے، سب کو سناتے تھے، حدیث سے واقعہ سناتے تھے، کبھی قرآن کی آیت سنا دیتے تھے، اس کی تفسیر کرتے تھے، کبھی حدیث سناتے تھے، تو یہ سنتے تھے سب۔ اب وہ جو سننے والے ہیں اس میں ایک بار ایسا ہوا کہ سن رہے تھے سب، اور مجمع جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، اس طرح سے مجلس میں سب کا برابر دھیان تھا، مجلس بڑی اچھے سے چل رہی تھی، اور اچانک سے ایک آدمی آیا باہر سے، اس نے آ کر کے کہا السلام علیکم، سلام کیا۔ اب جیسے ہی اس نے سلام کیا، پورے مجمع میں ایسی خطرناک گندھ، بدبو پھیل گئی، سارے لوگ پریشان ہو گئے، یہ بدبو کیسے آ رہی، کوئی بیٹھ نہ سکے، ایسی بدبو۔ خیر، کسی بھی طرح امام حسن نے مجلس پوری کی، لوگوں نے اپنی اپنی نمازیں پڑھی، سب اپنے گھر گئے، سب باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں یہ فلانا آدمی کوئی آیا اور اس نے سلام کیا اور اس کے منہ سے بدبو پھیلی، پورے لوگ حیران ہو گئے تھے، پتہ نہیں کوئی مسافر ہوگا، چلا گیا۔ خیر، دوسرے دن اسی طرح سے مجلس چالو ہوئی۔ جب دوسرے دن مجلس چالو ہوئی تو وہی شخص جب اردھے پہنچی تو وہی آیا، آ کر کے السلام علیکم کر کے بیٹھ گیا، پھر وہی حالت، لوگ کا بیٹھنا بے انتہا خراب حالت ہو گئی۔ خیر، وہ بھی چلا گیا، لوگوں میں باتیں ہوتی تھی کہ بھائی 2 دن سے کوک آتا ہے، مسافر پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، سلام کر کے بیٹھ جاتا ہے، ہمارا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی گند، اتنی بدبو، پتہ نہیں کون تھا وہ۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن وہی حالت، چالو مجلس میں آ کے بیٹھ گیا سلام کر کے، تو پھر وہی حالت۔
لوگ حیران ہو گئے کہ 3 دن سے ہماری مجلس خراب کرتا ہے، اتنی گند آتی ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، یہ کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب خیر تیسری مجلس جب پوری ہوئی تو سب جانے لگے، تو وہ بھی جا رہا تھا، تو اس کو کہا رکو، امام حسن بصری کہا رک جاؤ، ادھر آؤ، اس کو بلا لیا بازو میں، گند تو ایسی کے بعد جانے لگا۔ امام حسن بصری نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہے کون، کہاں سے آیا ہے، اور آج 3 دن سے تو آتا ہے، اتنی بدبو پھیلتی ہے مجلس میں، آخر یہ کیا ماجرا ہے، کچھ سمجھ آئے ہے کیا یہ؟ وہ رونے لگا، امام حسن بصری کے پاؤں پکڑ لیے، کہا کہ میں یہی چاہتا تھا کہ مجھے کوئی پوچھے، میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، میں جیسے ہی منہ کھولتا ہوں تو وہ میری بات ہی نہیں سنتا، کیونکہ بدبو ہے، کون سنے، سب بھگا دیتے، سب لات مارتے ہیں، میری کوئی بات نہیں سنتا ہے، کوئی سنے تو میں بتاؤں گا۔ خیر اب تو بولے آپ کہیں تو میں بتاؤں، ارے بولے بتا دے، 3 دن سے ویسے بھی تو نے ہمارا جینا حرام کر دیا، اب بتا کیا ہے بیٹ۔ اب اس نے جو بتایا وہ آپ سب کو کہتا ہوں دل کے کان کھول کر سن لینا۔ امام حسن بصری وہ ایسے امام ہیں کہ جن کا نام صدق، سچے دل سے اگر کوئی لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جن کو مولا علی نے گلے لگا کر کے خلافت دی ہے۔ مولا علی نے، مولا علی کا قانون تھا، جہاں مولانا تقریر کرتے ہو نا، یا کہ امام ہے، عالم ہے، لوگوں کو سمجھاوے، قاضی ہے، اس کو کہتے تھے کہ تو عالم ہے، بیپار کرنے والوں کو پوچھتے تھے تو عالم ہے، عالم ہوا تو پھر اسے پوچھتے تھے کہ تم جانتے ہو ناسخ و منسوخ کا علم، یعنی کہ کئی آیت پر عمل ہوگا نہ کئی پر نہیں ہوگا۔ قرآن میں ایسی آیت بھی ہے کہ جسے صرف پڑھنے کے لیے اس پر عمل نہیں ہوگا، اور کچھ ایسی ہے، کچھ آیت ایسی ہے کہ جس پر عمل سختی سے ہوگا، کچھ آیت ایسی ہے کہ سختی سے عمل نہیں ہوگا۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ کچھ آیت ایسی ہے کہ پہلے اس پر عمل ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ جسے آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں یہ ہے کہ میں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے، باقی نشہ کرنے کی تو چھوٹ ہے نا، یہ تو پکا ہو گیا نا۔ تو یہ پہلے کی ہے کہ جب پہلے شراب کا دور چالو تھا تو اس وقت میں اللہ پاک نے ایمرجنسی نہیں لگائی تھی، یوں کہا کہ بھئی تم لوگ یہ پیتے ہو تو ایک کام کرو، جب نشہ اتر جائے نا تب نماز پڑھو، ڈائریکٹ حرام نہیں کرا تھا۔ تو وہ آیت تو ہے قرآن میں، تو آج اگر اس پر ہم عمل کرنا چاہیں تو اس پر عمل نہیں ہوگا، یہ صرف ثواب ہوگا پڑھیں گے تو، باقی اس پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حکم گیا، کیونکہ اگلی آیت میں صاف حرام ہو گئی شراب، تو جو اگلا حکم ہے تو پچھلا، تو یہ سارا علم ہے۔ اس کو پوچھا علم ہے، تو اگر کہتا تھا کہ نہیں تو اس کو اتارتے تھے ممبر سے، اس کو ایک دھابرا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تیرا کام ہے بکرے چرانا، تیرا کام مانس کو حکومت تو نہیں کر سکتا، مانس کو چلا نہیں سکتا، تیرا کام نہیں، جا بکرے چراؤ۔ اس کو سونپ دیتے تھے کہ انسان کو، ہر نبی کو اللہ نے بکرے چرائے، کیوں؟ بکرے تو کیسے ہوتے ہیں، ایک یوں بھاگے تھے، ایک سنگڑا مارے تھے، ایک سیڑے اڑاڑے، اب اس میں گرم ہو جاؤ تو نہ چلے۔ جو بکرے چرانا نہیں جانتا وہ انسان کے ساتھ، انسان پر حکومت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کے رسول نے بھی بکرے چرائے، دیکھیا ہے نا، بکرے چرائے، ہر نبی نے بکرے چرانا ان کی سنت ہے، ہر نبی کو یہ کام دیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ راز پوشیدہ ہے کہ پہلے یہ تو کر کے دکھاؤ، پھر انسانوں کو تم سنبھالنا، مانس کی امامت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خیر بہرحال تو امام حسن بصری جو ہے وہ ایسی ویکتی ہے کہ ان کو جب امام حسن بصری کو پوچھا علی نے، مولا علی نے امام حسن بصری کو پوچھا کہ تم عالم ہو، تو انہوں نے نہ کہہ دی، نہیں عالم نہیں ہوں۔ تو کہا تو پھر تم تقریر کرتے ہو ممبر پر ہو؟ کہ میں تو صرف ایک کام کرتا ہوں، آپ حضور نے کہا ہے، سرکار نے کہا ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو، اگر ایک بات بھی جانتے ہو تو جتنا میں جانتا ہوں اتنا پہنچاتا ہوں، باقی میں عالم نہیں ہوں۔ یوں کہا تو حضرت علی مسکرائے اور اس کو کھڑا کیا، گلے لگا لیا اور اجازت دی، خلافت دی۔ یہ بات ہے۔ تو وہ حسن بصری، انہوں نے پوچھا اس کو کہ ابے بتا کیا بات ہے۔ اب وہ جو بات بتا رہے ہیں، وہ جس کے منہ میں بدبو آ رہی تھی، وہ بات کیا بتا رہے ہیں وہ سنیے۔ اس نے کہا کہ جب میدان کربلا کا معاملہ ہوا،
کربلا بپا ہوا. ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جیسے یہ چھوٹے بچے ہیں نا، ایک دم چھوٹے ناسمجھ، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، بچوں کو تھوڑی پتہ ہوگا. وہ تو آپ لوگ تاجیہ نکلو، تاجی کے ساتھ میں نکل جائے. آپ اگر دھمال وغیرہ کرتے ہیں یا چوکارا وغیرہ کرتے ہیں یا نیاز کرتے ہیں یا نماز کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے، وہی وہ کرے گا. وہ تو بیچارے کو یہ معلوم نہیں کیا صحیح دکھا ہے، وہ تو جب بڑا ہوگا دھیرے دھیرے سمجھے گا. تو وہ بچے جو ہیں، وہ بچہ تھا، وہ کہتا میں چھوٹا بچہ تھا، کربلا والا معاملہ ہوا تو. اور میں قریب کے گاؤں میں ہم رہتے تھے، اور ڈھول کی آواز آتے تھے، تاشوں کی آواز آتے تھے، اور ہلا مچا تھا زوردار. اور سارے گاؤں والے اوپر سے ٹیمبا تھا ٹیلا، اوپر سے دیکھتے تھے کیا ہوا. تو لوگوں میں یہ تھا کہ باغی ہے، کیا ہے، بغاوت کرنی تھی کسی نے حکومت کے ساتھ، ان کے ساتھ لڑائی تھی، اور وہ لوگ ان کا سروں کو کاٹ کر ان کے اوپر قابو پا لیا ہے، جنگ جیت گئے ہیں، اور وہ لوگ جشن مناتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ سب جشن منا رہے تھے، جا رہے تھے. اس جشن کو دیکھنے میں پورا اکھا، جو گاؤں کے لوگ تھے وہ پورا اکھا گروپ تھا، اس میں بھی تھا. اور میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا، چھوٹا تھا، یوں ٹانگوں کے نیچے سے یوں دیکھ رہا تھا کہ کچھ وہاں جشن ہو رہا ہے. میں یہ دیکھنے میں تھا. خیر، اس کے بعد وہ تو چلے گئے جشن مناتے ہوئے، سروں کو نیچے پہ اچھالتے ہوئے، دھمدھماٹی کرتے ہوئے چلے گئے. ادھر ہم لوگ گھر پر آ گئے اور رات کو میں سو گئے. جب میں سویا تھا تو خواب دیکھا. بچہ کہتا کیا؟ میں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مولا کائنات مولا علی پاک ہیں، حسنین ہیں، چاروں صحابہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں، اور سارے صحابہ کے ساتھ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، اور ہم سب بھی ہیں. وہ بچہ کیا کہتا ہم سب بھی ہیں. ابو ہریرہ سے حضور پوچھ رہے تھے کیا ابو ہریرہ چلو ایک ایک کو لاؤ. تو ایک ایک کو لاتے تھے. یا رسول اللہ، یہ سمر ہے، یہ سنان ہے، یہ خولی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، جو کربلا میں ظلم کرنے والے، ایک ایک کا نام دے رہے تھے. یہ ہے. تو حضور اس کی سزا مقرر کرتے تھے کہ اس کو آ سزا دے دو، اس کو آ سزا دے دو. سب کو سزا دی جا رہی تھی. یوں سزا سب کو دیتے 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 لائن میں میری باری آئی ہے، میری باری آئی. ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تو بچہ ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ کہا اس نے کچھ کیا نہیں ہے، یہ میدان کربلا میں آیا بھی نہیں تھا. لیکن جو آپ کے بیٹے کو شہید کرنے کے بعد میں جو وہ لوگ ڈھول تاشے بجا کر کے جشن منا رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے، نیزوں پہ سروں کو اچھال رہے تھے، وہ دیکھنے والے جو آئے تھے اس میں یہ بھی تھا، یہ بھی دیکھ رہا تھا. اچھا ایک کام کرو، کترام، کیا کہتے ہیں کترام. اب یہ کترام کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جب جہنم کی آگ دھیمی پڑتی ہے تو اس وادی کو کھولتے ہیں. اس وادی کو کھولنے سے جہنم پھر بھڑک اٹھتا ہے، اور اس میں گئے نام کا جنگل ہے، اور اس کے اندر تھوڑ تو یہ واڑی والے جانتے ہوں گے، تھوڑ جس میں سے سفید نکلتا ہے وہ دودھ جیسا، وہ جہنم کا، یہاں کا نہیں، وہ جہنم کا. تو جہنم کا جو تھوڑ ہے اس کا ایک قطرہ اگر وہ دنیا میں ٹیپا چھوٹا سا باکس کی دیواسری کے اوپر جو دارو ہوتا ہے اتنا سا ٹیپا اگر وہ جہنم کا دنیا میں ڈالا جائے تو پوری دنیا اس کی بدبو سے ہلاک ہو جائے، مر جائے، اور پوری دنیا میں قیامت تک لیلوتری نہ ہو، وانجھنی زمین ہو جائے. یہ ایک ٹیپے کی طاقت ہے جہنم کی. اور وہ تھوڑ وہاں جہنمی میں جو سخت سزا میں پلایا جائے گا، مہمانی ہوگی تھوڑ کی. سورہ واقعہ وغیرہ پڑھیں، اس میں لکھا ہے، سورہ عذاب کا ذکر ہے، اس میں لکھا ہے. بہرحال اس کو کترام کہتے ہیں، جہنم کا ایک پینے کا چیز ہے کترام، اسے کترام کہتے ہیں. اچھا اب دنیا میں دیکھنا ہو تو آپ کو ملے گا. دنیا میں اس کو آپ جو سگریٹ پیتے ہیں نا لوگ، سگریٹ کے باکس پہ آپ نیچے انگلش میں لکھا ہوتا ہے نکوٹین، اور نکوٹین کا عربی ہوتا ہے کترام. آپ دیکھیے گا جو بھی بیڑی پیتا ہے اس کے منہ میں بدبو آئے گی، یاد رکھیے گا وہ بدبو کتنی بھیانک ہوتی ہے.
وہ اس میں تھوڑا تھوڑا نکوٹین سب میں ہوتا ہے، اسے ہماری بھاشا میں نکوٹین کہتے ہیں. اور وہ جہنم کا کترا، نکوٹین جسے کہتے ہیں کترا جہنم کا، وہ بڑا بھیانک ہے، یہاں کا تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ٹیپا رسول پاک نے کہا کہ اس کے منہ میں کترام کا ایک ٹیپا ڈال دو، خالی یہ سزا. وہ بچے نے کہا کہ مجھے پکڑا فرشتوں نے اور جہنم کی کترام کا ایک ٹیپا میرے منہ میں ڈال دیا. میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، پورا گھر بدبو، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرے سگے رشتہ دار سب نے مجھے لاٹھ مار کے نکال دیا. مجھے گھر میں کسی نے، میں جس جگہ جاتا ہوں، جس کے پاس جاتا ہوں، کوئی مجھے بٹھاتا نہیں، ہر کوئی مجھے لاٹھ مار کے بھگاتا ہے. میری اس سزا کا کہیں ہوگا؟ امام حسن بصری نے کہتے ہیں کہ لاٹھ ماری بغیر کہ جو حسین کے قاتلوں کے ساتھ ہے، جس کو اللہ کے رسول نے سزا دے دی، اس کا ہمارے پاس بھی علاج ہے، نکلی. اب آپ اندازہ لگا لو، اندازہ لگاؤ، امام حسین نے، کربلا والوں نے جو قربانیاں دی، اگر ہم اس کی اہمیت نہ کر پائے اور الٹا ہنسی مذاق میں ٹھٹھے میں ان دنوں کو اگر ہم نے اڑا دیا، ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا. اگر ہم اس کی عزت، اس کی احترام ہم اگر نہ کر سکے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. اس لیے اہل بیت کی عزت، پنجتن کی عزت جیسی پہلے تھی ایسے آج ہمیں کرنی ہی پڑے گی. یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب شہید ہو گئے، نہیں نہیں، سب شہید ہو، سارے کے سارے زندہ ہیں، بلکہ ایسے زندہ ہیں کہ ہم اگر یا حسین کہیں ادھر حاضر ہیں، آ گئے، یہ مان لو، مان لو کہ آ گئے، وہ ختم. پھر یہ نہیں کہ ہم نے دعا مانگی، پتہ نہیں سنی کیا، تو نے نام لیا وہ آ گئے. اور یہ میں نے اچھے میں اچھے بزرگوں سے، علماء سے سنا ہے کہ شہیدوں کو اللہ نے یہ پوسٹ پر رکھا ہے کہ جس جگہ ان کا نام لیا جائے وہاں ان کو جانا پڑتا ہے، وہاں وہ حاضر ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی پوسٹ والے ہیں. تو جب بھی حسین کو یاد کرو، پہلے تو باقی صافی کے ساتھ یاد کرو، اور پھر ان کا احترام بھی ایسا ہی رکھو، ایسا سمجھ کر کے کہ جیسے میرے حسین سامنے، ایسا پنجتن کو یاد کرے. بلکہ میں بتاؤں آپ کو، ایک بادشاہ تھا، اس کا لشکر، آپ کی نظر ختم ہو جائے مگر لشکر ختم نہ ہو، آپ کی نظر ختم ہو جائے مگر لشکر ختم نہ ہو. ابھی کتنا بڑا لشکر ہوتا، اور یوں نہیں کہ خالی اتنا اس طرف کا ہی نہیں، یوں دیکھو نا، یوں چاروں طرف یوں دیکھو، پورا پھرتے اس کا لشکر جہاں تک نظر پہنچے. ابھی کتنا بڑا لشکر ہوتا. اچھا پھر ان کو تلواریں بھی چاندی کی، سونے کی، ایسے گرد دیے لے ایک ایک کو، لاکھوں کی تعداد میں گھوڑے، لاکھوں کی تعداد میں اونٹ، لاکھوں کی تعداد میں پیدل لشکر، اتنی تلواریں، اتنے نیزے، اتنے بالے، اتنے کھرد، اتنی زرہ، اتنے گرج، اتنے ہتھیار سے لیس. اور وہ بادشاہ کو وزیر نے کہا حضرت آپ کا لشکر تیار ہے، ذرا ایک نظر مار لیں کہ آپ کتنے بڑے بادشاہ ہیں. بادشاہ کو بھی پتہ نہیں تھا. وزیر نے کہا کہ چلو آج آپ کی طاقت دکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ کتنے بڑے بادشاہ ہو، آپ اپنا لشکر دیکھ لو. بادشاہ آیا، لشکر پر نظر کری تو دھاڑے مار کے رونے لگا. بادشاہ رونے لگا، دھاڑے مار کے رونے لگا. کسی نے پوچھا کہ حضرت لشکر میں کہیں کمی دکھی، کوئی ہتھیار کم ہے، لشکر کمزور ہے، کیا کمی لگ رہی ہے، رو کیوں رہے؟ میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اس میں کہیں کمی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جس دن کربلا کا واقعہ ہوا اس دن میں نہیں تھا، نہیں میرا لشکر نہیں تھا، نہیں تو اس دن ان یزیدیوں کو بھاگنے کی جگہ نہ ملتی. میں اس لیے رو رہا ہوں. سالوں بعد وہ بادشاہ رویا. روایت میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ مرا. موت تو سب کو آنی ہے، طاقت چاہے جتنی. وہ مرا. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا ہے لشکر کے ساتھ، جنت میں ٹہل رہا ہے، وہاں حوریں، فرشتے، جنت کی غلمان اس کے ساتھ ہیں، اس کے وزراء ساتھ میں. پوچھا کہ بادشاہ تم کو یہاں یہ جنت کیسے ملی؟ کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، ایک دن رویا تھا.
دنیا میں ایک دن کربلا والوں کو یاد کر کے رویا تھا، اللہ نے مجھے اسی کے صدقے میں جنت میں بادشاہ بنا دیا۔ وہ بادشاہ وہاں کی تھی، یہاں بھی میں بادشاہ ہوں۔ جو کربلا والوں کے لیے جو کل روئے تھے، آج بھی اگر آپ غم کریں گے، آج بھی آپ اس چیز کو یاد کریں گے۔ میں کئی بار کہتا ہوں، ہم لوگ، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس دن ہوتے تو کٹ جاتے حسین کے لیے، ہم تو کیا مارتے اتنے لوگوں کو، کم سے کم ان کے لیے قربان ہو جاتے، کم سے کم ان کے لیے قربان ہو جاتے۔ یہ نیت اگر آپ کریں گے، اس طرح سے روئیں گے، تو ضرور کربلا میں وہی ہمارے لیے تو ایک ہی نیکی ہے نا یہ، باقی ہماری نماز روزوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمیں اگر کام آئے گی تو پنجتن کی محبت کام آئے گی، ہمیں اگر کام آئے گی تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے جان دے دی، ان کے لیے رونا، ان کے لیے افسوس کرنا، اور ہمارے گناہوں کو رونا کہ آقا حسین ہمیں معاف کر دے، ہم نہیں کر سکتے پابندی، ہمیں معاف کر دے، تو وہ نیکی ہمیں کام آئے گی۔ امام علی مقام کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تست پر رکھا گیا، تست جاتے ہیں چھوٹا سا اس طرح سے ہوتا ہے تھالے ٹائپ کا، اس میں رکھا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جس سے وہ ان کے امام حسین کے ہونٹ مبارک ان سے کھیلتا تھا، ہونٹوں کو یوں یوں کرتا تھا چھڑی سے، چھڑی سے۔ سر اقدس، اس وقت میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی تھے زید بن ارقم، وہ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا۔ آپ ذرا منظر سامنے لاؤ، دربار بھرا ہے، سارے لوگ درباری بیٹھے ہیں، سامنے یزید ہے، ان کے سامنے تخت ہے، امام حسین کا سر ہے اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، چھڑی سے یوں کھیلتا ہے۔ اب وہاں صحابی بیٹھے ہیں زید بن ارقم نیچے، اور زید بن ارقم دیکھے تو اسی وقت جب انہوں نے دیکھا نا تو اس گستاخی کو دیکھ نہیں پائے، تڑپ اٹھے، روتے ہوئے اٹھے، فرمایا ارے بدبخت چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو، ان دانتوں کو چوما کرتے تھے، ہٹا وہاں سے چھڑی۔ یہ یزید کی بدبختی، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یزید تو وہاں تھا نہیں، اس جواب سن لیجیے، آج پتہ نہیں یزید اس کا کیا پاسیہ لگتا ہے کہ کیا آج بھی آپ کو نیٹ پر ایسے لوگ ملیں گے، نیٹ پر ایسی بہت ساری بکواس چل رہی ہے کہ بھئی یزید تو وہاں تھا نہیں، تو پھر یزید کیسے کافر ہوا، یزید کیسے جہنمی ہوا، اس نے تو تیر نہیں مارا نا، دوسروں نے کیا۔ میں آج کی دلیل دے دوں، آج کے دور میں آج ہمیں کسی بھی جگہ نارمل پولیس والا پریشان کرے یا کوئی نیتا پریشان کرے، میں دلی کی گدی پر جو ہے ہم اسی کا نام لیتے ہیں، سمجھ گئے نا، مین ویکتی کا نام ہم لیتے ہیں اور اس کی مرضی کے بغیر کہیں ہوئے یہ ہو سکتا ہے؟ جب مین جڑ ہے آگے وہاں نے لشکر، آپ سب جانتے ہیں کہ امام مسلم جب کوفہ گئے تو ابن زیاد کو بھیجا کس نے؟ یزید نے۔ ابن سعد کو نے باقی سارے لشکر کو، سنان کو، یہ سمر کو، یہ سب کو بھیجا کس نے؟ یزید نے۔ تو کیا امام حسین کے مان پان کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ اس نے حکم دیا، اس کی مرضی سے سارا لشکر آیا، اور اب کہتے ہیں کہ اس نے تیر نہیں مارے، وہ تو وہاں بیٹھا تھا، کمان وہاں تھی، تیر یہاں سے چل رہے تھے، اصل تو وہاں بیٹھا تھا، وہ اس نے کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ اسے چوما کرتے تھے، اور پھر زاروں قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے وہ چلے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا کھانا زاد بنا لیا، غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا۔ سب غلام تھے نا، امیر معاویہ بھی اہل بیت کے غلام ہے نا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے
اور چلے گئے روتے رہے، اور یہ کہا کہ تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا، جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہو۔ یہ تبری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ایک جان نثار کی شہادت ہوئی ہے آخر میں، وہ سنیے۔ اعلان ہوا کہ لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سارے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے تو ابن زیاد بدنی عاد مسجد میں گیا اور ممبر پر کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور باطل کی مدد کی، جس نے حق کی مدد کی، اہل حق کی مدد کی، ہمیں فتح ملی۔ اور یزید معاویہ کے بیٹے کو، اس میں تو وہ تو امیر المومنین کہتا تھا، ہم کہیں گے کہ یزید بس خالی لعنتی یزید معاویہ کے بیٹے، ان کے ساتھیوں کو کامیابی دی اور فتح نصرت دی، اور امام حسین علی کے بیٹے اور ان کے گروہ کو شکست دی۔ معاذ اللہ، ایسا بولا ہوا۔ جب اس بدبخت نے امام حسین کے ابا کو، حضرت علی کو، امام حسین کو، ان کو جب انہوں نے گالی دی، مردود نے گالی دی، میں نہیں بولتا ہوں، اس نے گالی دی، جھوٹا کوئی بولا، پتہ نہیں کیا کیا بولا، تو اس نے گالی دی۔ اس وقت میں وہاں پر عبداللہ بن عفیف ازدی جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہ وہاں موجود تھے، اور دونوں آنکھوں سے معذور تھے، آنکھیں بھی صحیح سے دکھتا نہیں تھا، سارا دن اللہ کی ذکر فکر میں رہتے تھے، نماز پڑھنے میں مسجد میں گزار دیتے تھے۔ وہ ابن زیاد کی گستاخی برداشت نہ کر سکتے اور بیتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فتح غضب میں کانپتے ہوئے فرمایا، او ابن مرجانہ! ابن زیاد کون ہے خبر ہے؟ ابن زیاد کے باپ، ابن زیاد کے باپ کی ماں، ابن زیاد کے باپ کی ماں یعنی ابن زیاد کی ڈاڈی، اس نے زنا کیا تھا، تاریخ میں لکھے لائے گئے، اس نے زنا کیا تھا، زنا کی وجہ سے اس کا باپ پیدا ہوا اور اس حرامی کی اولاد تھی، یہی ابن زیاد۔ اہل بیت پر ظلم کون کرے گا؟ یہی کرے گا، باقی کوئی نہیں کرے گا۔ آپ فتویٰ پڑھ کے دیکھ لیجیے، جو اس طرح سے پیدا ہوا اسی کی ہمت ہوتی ہے، خدا کا ڈر نہیں ہوتا اس سے۔ تو کہتے ہیں کہ ان سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا ابن مرجانہ تو ہی خود جھوٹا ہے، جھوٹے کا بیٹا ہے، جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی جھوٹا ہے، حسین سچے، ان کے باپ سچے، ان کے نانا سچے، اس کی اماں سچی، اس کا خاندان سچا۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے کہا لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں سچے جیسی کریں۔ ابن زیاد نے کہا اسے پکڑ لو، سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ ابن عفیف کی قوم بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد نے تو ان کے خون بہائے بغیر چین آیا نہیں، اور اس نے کیا کرا کہ رات کو ان کو گھر سے بلوایا اور ان کو قتل کروا دیا، شاہراہ عام میں اس کی لاش کو لٹکا دی۔ اس طرح سے یہ جامع کوثر پینے میں ایک شہید اور باقی تھا، وہ شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ابن زیاد درود پاک پڑھ، اللہم صلی وسلم وبارک علی پھر ابن زیاد بدنی عاد نے امام عالی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ اور بازاروں میں پھرا دیا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہداء کرام کے سروں کو، اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سرکردگی میں
یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا اور ظالم نے حکم دیا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے اور بادلوں میں اور آبادیوں میں سے ہو کر کے گزرے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت نہ کرے، اس لیے ایسا کیا اس نے۔ اب اس وقت میں غیبی اشعار لکھے ہوئے، کچھ لوگوں نے آسمان میں لکھے ہوئے بھی دیکھے ہیں، کچھ لوگوں نے دیواروں پہ بھی لکھے ہوئے دیکھے ہیں۔ جب اشقیاء کی جماعت امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر کے پہلی منزل پر ایک گرجا گھر کے پاس میں رات گزارنے کے لیے اتری، ایک گرجا گھر تھا، وہاں رات گزارنے کے لیے وہ لوگ رک گئے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ شراب پی رہے تھے، تو ایک لوہے کی قلم غیب سے نکلی، غیب سے آ گئی اور اس سے خون سے کچھ شعر لکھا گیا دیوار میں اپنے آپ قلم سے، وہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ شعر کا مطلب سمجھاتا ہوں کیا لکھا تھا۔ وہ لکھا تھا، جنہوں نے امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ دیوار پر یہ لکھا ہوا تھا کہ بدبختوں نے جب دیکھا کہ بہت متعجب ہوئے، یعنی تعجب والے ہوئے، اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہے؟ راہب نے کہا کہ کس نے لکھا یہ تو مجھے نہیں پتا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے لکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اسی وقت لکھا، کچھ لوگوں کو 500 سال پہلے۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر دیکھا اور چند بیویوں اور بچوں کو بحالت اسیر یعنی قیدی، اسیر مطلب قیدی کی حالت میں دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا اور پوچھا، پورا معاملہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کون ہے، کیا؟ تو اس نے کہا، معاذ اللہ، تم کتنے برے آدمی ہو، تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کر دیا، قتل کیے ہو۔ اور پھر پوچھا ان کو، پھر کہتے ہیں کہ پھر ان کے بال بچوں کو قید بھی کر لیا تم نے۔ خیر، پھر اس کے بعد میں راہب نے بدبختوں سے کہا کہ اگر ایک رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر میرے پاس رہنے دو تو ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ وہ لوگ راضی ہو گئے، اپنا کیا جاتا ہے، پیسے ملتے ہیں، ان کو تو پیسوں کی بھوک تھی، ورنہ تو یہ کام کرتے کیوں؟ دیکھو سر کس کے پاس ہے؟ امام حسین کا سر کس کے پاس ہے؟ یزیدیوں کے پاس ہے نا۔ وہ تو ایک رات کے لیے لے رہا ہے، جن کے پاس سر تھا وہ سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ ان سب کے پاس سر تھا نا امام حسین، ان کے پاس ہے، ان کے پاس تو نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ انہوں نے صرف حسین کے جسم کو دیکھا، باقی ورتا نہیں۔ حسین کو جانا مگر مانا نہیں۔ حسین کو جانا، ان کو پوچھتے یہ کون ہے تو کہتے حسین ہے، کس کا بیٹا؟ علی کا، نواسہ کس کا؟ رسول کا۔ یہ سب جانتے تو تھے، لیکن پھر اسے پوچھا جائے کہ کیا تم ان کو مانتے بھی ہو؟ ان کی بات بھی مانی تھی؟ مانی نہیں تھی، تو پھر جاؤ جہنم۔ اور وہ جو تھا سامنے، جو گرجا والا پادری تھا، اس نے ایک رات سر رکھا، وہ جانتا تھا، وہ پادری تھا، اس کی کتاب الگ، اس کا دھرم الگ، اسے تو کہیں نہیں خبر، تھوڑی بہت خبر تھی جو کتابوں میں آئی، باقی تو کیا خبر۔ لیکن اس نے دل سے مانا، اس نے دل سے مانا، ان کی باتوں کو مانا، اس سے پیار کیا، اس پر مر مٹا، ان پر درہم قربان کیے، ایک رات کے لیے سر لے لیا، اس کی خدمت کی، تو کیا انجام ہوا؟ جنتی بن گیا۔
ایک رات میں جنتی بن جاتا ہے۔ حسین کو جو دل سے چاہے، دل سے مانے تو ایک رات میں جنتی بن جائے، اور زندگی بھر حسین حسین کرے لیکن حسین کی بات نہ مانے، اسے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہاں موجود ہے، داخلہ سامنے، دیکھیے گا۔ اب میں بتاتا ہوں ہوا کیا۔ کہتے ہیں کہ پھر سر انور جب اس نے کہا کہ میں پیسہ دیتا ہوں، پھر رقم ادا کر دی۔ حضرت سرکار کا مبارک سر، رسول پاک کے نواسے کا مبارک سر اس نے لیا، اپنے خاص کمرے میں لے گئے۔ پھر سر انور، چہرے مبارک، مقدس زلفیں، داڑھی مبارک، بال مبارک، ان سب کو اس نے گرد و غبار، دھول، خون سب جمع ہوئے تھے، سب صاف کیے، دھویا، مشک سے، گلاب سے، عطر سے دھویا، کافور لگایا، بڑی تعظیم کی، اور اپنے سامنے رکھ کر کے دیکھنے لگے، زیارت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادب سے راضی ہو کر اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا، اس نے اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی یہ کرامت دیکھی تو سچے دل سے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جا رہا تھا جہنم میں، مذہب دوسرا تھا، جا رہا تھا جہنم میں، مگر حسین کی تعظیم ایک رات کر لی، جنتی بن گیا، جنتی بن گیا۔ اب ہم سوچیں کہ ہم بھی تو حسین حسین کرتے ہیں، ہم بھی تو حسین کو مانتے ہیں۔ بات دراصل یہ کہ حسین کو ماننا الگ ہے، حسین کی ماننا الگ ہے۔ اب اس کو اور تفصیل سے سمجھاؤں۔ میرے بیٹے 4 ہیں، اسے آپ رستے میں پوچھو، یہ مولانا نوکر ہوتی ہے، آپ وہ کیا کہے گا؟ میرا باپ مانتا ہے۔ کون منع کرے گا؟ میرا باپ ہے۔ آپ کے بیٹے کوئی منع کرے گا؟ آپ کا بیٹا آپ اسے پوچھو گا، وہاں تو جو کرو ہے تو کہے گا باپ، تم میرے کیا ہوتے ہیں؟ بیٹا، یہ تو مانتا ہے۔ لیکن آپ اسے کوئی کام بتاؤ، مشین کا، کوڑے کا، گھر کا، باہر کا، کوئی بھی کام بتاؤ، وہ نہ کرے، وہ نہ کرے، آپ کی بات نہ مانے، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ تو حسین ہمارے ہیں، ہم سب کہتے ہیں حسین کی ساری باتیں بھی تو ہماری ہیں۔ پنجتن ہمارے، پنجتن کی ساری باتیں بھی ہماری ہیں۔ پنجتن کہیں کہ یہ کرو، کریں گے۔ پنجتن کہے یہ نہ کرو، نہیں کریں گے۔ تب جا کر کے ہم پنجتن کہتے ہیں، ورنہ نہیں کہلائیں گے۔ بدبخت نے جب وہاں سے چل کر تھوڑی دور منزل پہنچا، یہ قافلہ پھر وہاں سے چلا، اس نے سر واپس کر دیا، مسلمان ہو گئے، صبح سر اس نے دے دیا۔ اب یہ قافلہ جب وہاں سے چلا، تھوڑی دور منزل کے آگے انہوں نے وہ پیسے ملے تھے نا 10,000 درہم، اس کا بھاگ پاڑا، تھوڑے تھوڑے بچے بھاگ پاڑے۔ بھاگ پاڑنے کے لیے نکالا تھیلی پیسے، تو کیا نکلا سنیے۔ کہتے تھیلیوں کے منہ کھولے تو سب درہم ٹھکریاں ہو گئی تھی، سب درہم کیا بن گئے تھے؟ ٹھکریاں بن گئی تھی۔ اور اس میں آیت لکھی ہوئی تھی، کیا لکھی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا، اور اس پر کیا لکھا تھا کہ ظالم جو لوگ کرتے ہیں خدا تعالیٰ اس سے غافل ہرگز نہ جانو، کہ خدا کو جو تم ظالموں کرتے ہو نا، اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ ایسا نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا پلیدی بھری ہے، ہمارے زبان پہ کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے، ہماری آنکھوں میں کیا ہے، سب پتہ ہے، ہر کسی کو وہ جانتا ہے۔ پھر لکھا دوسری طرف، سکے کی 2 بازو ہوتی ہے نا، دوسری طرف لکھا تھا، دوسری طرف قرآن پاک کی پارہ 13 کی آیت تھی، کیا؟ دوسری طرف لکھا تھا ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا جائے گا، یعنی کیسے حال اس کے ہوں گے، ان کو خبر پڑ جائے گی، تھوڑے ہی دن میں پتہ چل جائے گا اس کو۔ اس کے بعد جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ
اسیران کربلا اور امام حسین وغیرہ کا سر ان قریب دمشق میں آنے والا ہے۔ وہاں پتہ چلا کہ بھائی آ رہے ہیں سب، یزید کو پتہ چلا کہ بھائی نجی غائب پہنچنے والے ہیں یزید کو، تو یزید نے حکم دیا شہر کو سجا دو، شہر کو سجا دو۔ ان قریب دمشق پہنچنے والے، اس نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور خوشی منانے کا حکم دیا۔ نبی کریم کے ایک صحابی حضرت سہل، وہ تجارت کے لیے ملک شام گئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو دمشق سے شہر میں واپس آ رہے تھے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی مناتے ہیں، باجے بج رہے ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، باجے بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، شہر کو سجایا گیا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا عراق نے حسین بن علی کے سر کو یزید کے پاس ہدیہ بھیجا ہے، یہ جواب ملا۔ تو تمام شہر اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہیل نے کہا بھری پوچھا حضرت حسین کا سر کون سے دروازے سے لائیں گے؟ کہا باب العراق سے، باب الساعہ سے۔ آپ اسی طرف تیزی سے بڑھے اور بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ دیکھا کہ ایک سر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بہت ملتا جلتا ہے، نیزے پر چڑھا کر رکھا ہوا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ یہاں تو کوئی ہم پر رونے والا نہیں ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کون ہو؟ ہم پر تو کوئی روتا نہیں ہے یہاں، تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا آپ کون ہیں صاحبزادی؟ فرمایا میں سکینہ بنت حسین۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کے نانا جان نبی کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ سکینہ نے کہا کہ یہاں تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا اور یہ لوگ آپ کی بات مانیں گے بھی نہیں، لیکن ایک کام کریں، یہ لوگ کیا بھیڑ بہت تھی اور سر لے کر یہاں بچیاں عورتیں اور ساتھ ساتھ میں مانس بھی چلتے تھے، تو کہا آپ ایک کام کریں، بدبخت دوست کو کسی طرح سمجھائیں کہ ہم سے الگ ہو جائیں، آگے جائیں، سروں کو ہمارے پاس لے کر چل رہے ہیں تو بھیڑ یہاں ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، مانس ہمارے پاس آتے ہیں، ہم نے تو کبھی غیروں کا چہرہ دیکھا نہ غیروں نے ہم کو دیکھا، تو مانس بدی دور چلے جائے، سروں کو ذرا آگے لے لو، نہیں کون ہے؟ تو انہوں نے ویسے نہیں مانے یزید، ان سینکوں کو پیسے دیے، منوائے، لو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، سر کو آگے لے لو، تو پیسے دے کے سروں کو آگے کروائے تو پبلک سب آگے گئی، ورنہ یہ عورتیں جو بچیاں تھیں ان کو تکلیف ہو رہی تھی، یہ حالت تھی۔ 400 درہم دیے اور دے کر کے امام کے سر مبارک کو آگے کروایا۔ یہ ترمذی شریف صفحہ نمبر 160 میں یہ حدیث یہ لکھی ہے۔ اب سوچیے کتنا ظلم۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ محرم کے دنوں میں یہ سارے نالائق پڑے، اس نالائق یزید پلید نے کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ امام کے سر انور یزید کے پاس میں پہنچا، اس سے پہلے کے کچھ واقعات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین کا سر اقدس لے کر کے وہ تھوڑا ایک منزل پر جب پہنچے تھے، ٹائم ہو گیا ہو تو مجھے کوئی کہہ دینا ہو، کیونکہ کوئی ہے نہیں یہاں کہنے والا، چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی منزل پر جب امام حسین کا سر اقدس سر پاک لے کر کے جب گئے تو وہاں ایک روایت ملتی ہے کہ لوگوں میں شور ہو رہا تھا، باغی ہیں باغی ہیں،
کوئی پہچانتا نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا کہ امام حسین کے اہل بیت، یہ لوگوں کو پتا تھا کہ بھائی کسی نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور ان پر قبضہ ہو گیا، ان کو ہرا دیا، ان کے سر لے کر کے آئے، ان کو قیدی بنایا، قیدی، یہ لوگوں میں مشہور تھا۔ تو کسی کو پانی پینا، کسی کو کھانا کھانا، کوئی کپڑا آتے، اس طرح سے ایک مقام پر ٹھہرا تھا قافلہ۔ اب کیونکہ شام کا وقت تھا تو قافلہ آگے بڑھا، سارے لوگ بیٹھ گئے، تھوڑا آگے بڑھا، امام حسین کا سر جو آگے جا رہا تھا کھمبے وہ بالے میں، نیزے میں، تھوڑا آگے بڑھا نا تو وہ جو سینک تھا نا جس کے بھالے میں نیزے میں سر تھا، وہ اچانک سے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور زمین میں گڑ گیا۔ اب انہوں نے واپس نکالنا چاہا تو نکلا نہیں، دو چار اور آئے تو نکلا نہیں، بہت ساری کوشش کی لیکن یہ نیزہ نکلا نہیں۔ اب ان کو بھی معلوم تھا، جانتے سے اس پلید کہ کیا کرنا چاہیے، گئے امام زین العابدین کے پاس، امام زین الدین سے کہا، اور اس وقت ہوا کیا تھا، قافلہ رکا تھا نا، تو ماں سکینہ، جس کو سکینہ کہتے ہیں، سکینہ، تو ماں سکینہ چھوٹی ہے، ایک تو بچے، ایک تو دھوپ، دوڑ دھام، سفر اور بھوکے پیاس سے بچے تھک جاتے ہیں، تو یہ وہاں وہ جو جھاڑی تھی اور وہاں ایک جھاڑ تھا درخت، اس کے سائے میں جا کر کے وہ لیٹ گئی تھی، تو سو گئی تھی، وہ رہ گئی تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھا، سب آگے چل گئے تھے۔ تو آگے تھوڑا سا گئے تو یہ جب سر نیچے گرا، یہ نیزہ گرا تو کسی سے وہ ہلا نہیں، جب ہلا نہیں تو یزیدی جو سینک تھی وہ آگے آ کر امام زین العابدین سے کہتے ہیں کہ بھائی امام زین العابدین ذرا دیکھو تمہارے بابا آگے نہیں چلتے، کیا ہوا ہے، تمہارے بابا آگے نہیں چل رہے، کیا بات ہے، سمجھ گئے۔ امام زین العابدین نے پیچھے آواز دی، پھوپھی ذرا دیکھو تو بچے تو ہیں نا سب، پھوپھی آواز دو، بچے ہیں نا سب۔ تو ماں زینب نے ایک ایک کو بچوں کو سب کو جس کے نام تھے نام لے لے کر کے پکارنا شروع کیا۔ ماں سکینہ کا نام آیا تو آواز نہیں آئی، ماں زینب تڑپ اٹھی، اتر گئی نیچے اور دوڑ کر کے پیچھے کی جانب کے جہاں سے ہم آئے وہیں پر چھوٹ گئی ہوگی کہیں، تو دوڑتی ہوئی، وہ نہ اندھیرا تھا نہ اجالا تھا، ایسے وقت میں جھاڑی کے نیچے ایک نقاب پوش خاتون کی گود میں وہ ماں سکینہ لیتی تھی، اسے سنبھال کے رکھی تھی، وہاں گئی، کہا مائی تیرا شکریہ، اللہ تیرا بھلا کرے، ہم اسیروں کی، ہم غریبوں کی بچی کو تو نے سنبھالا دیا، ورنہ کھو جاتی، تو نے اسے سنبھال لیا، تیرا بھلا کرے، تو نے ہماری بچی کو سنبھالا۔ اور وہ کر کیا رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ جو خاتون تھی پردے والی وہ سن رہی تھی اور ماں سکینہ اسے اپنی کالی گلی بھاشا میں کربلا کی کہانی سنا رہی تھی کہ بابا کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، میدان کربلا میں ایسا ایسا ہوا، اس طرح پیاسے تھے وغیرہ سب سنا رہی تھی کالی گلی بھاشا میں کہ وہاں کیا ہوا۔ تو ماں نے اس سے پوچھا کہ مائی تم ہو کون جس نے ہم پر احسان کیا، جو ہماری بچی کو میدان میں یہاں سنبھال لیا، تو ہے کون؟ تو وہ جو نقاب پوش تھی اس نے برقع پردہ اٹھایا، کہا زینب بھول گئی، فاطمہ ہوں، میں قبر میں دیکھ نہ سکی، میری سکینہ رہ گئی تو مجھے آنا پڑا، میں فاطمہ ہوں۔ یہ اس وقت میں ماں فاطمہ کا آنا وہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت پر یہ ظلم جو ہے، اس جب انہوں نے برداشت نہ کیا، اللہ نے برداشت نہ کیا، اللہ اکبر، ان لعنتیوں کو پتہ نہیں کیا عذاب ملے گا۔ آگے چلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دمشق کے پاس میں کہتے ہیں کہ وہاں ایک قافلہ رکا، تو وہاں رکا تو لوگ بھلائی کرتے ہیں نا، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں۔ تو ایک نیک خاتون تھی کوئی، اس نے نیچے دیکھا کہ بھائی قیدی آئے ہیں، خیر یہ سر دو جہاں کے تاجدار کی بیٹی ہیں، شہزادیاں ہیں، وہ کہتے قیدی آئے، مشہور قیدی نہ، قیدی آئے، باغی ہیں۔ تو بیچاری نیک خاتون، اس کو پتہ نہیں تھا کہ قیدی ہیں، تو اس نے قافلہ روکا، کہا ٹھہرو پانی پی لو،
کھانا کھا لو. گھر میں تھا، بھیجتی گئی کھانا، کپڑا، پانی. کسی کو کوئی ضرورت ہو تو بولو، بتاؤ کیا بات ہے. وہ آ کر کے تقسیم کرنے لگی، سب کو دینے لگی. پھر وہ دعا کروانے کے لیے وہ خاتون آئی، وہ جو نیک خاتون تھی، وہ ماں زینب سے کہہ رہی ہیں کہ ماں زینب کو جانتی نہیں ہو، اسے کہہ رہی ہیں کہ دعا کرنا. اس نے کہا کہ تم نے ہم قیدیوں کے ساتھ اتنا بھلا کیا، تم نے ہمیں پانی پلایا، کھانے کھلائے، ہمیں جو چاہیے وہ چادریں نہیں تھی تو چادریں دی، جو چاہیے تھا تم نے دیا. بتاؤ تمہیں کوئی دعا ہم تو نہیں دے سکتے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، دعا کر سکتے ہیں. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے لیے خالی دعا کرنا. تو اس نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ اسے کیا پوچھا؟ خاتون کو، بھائی کو، ماں زینب نے، کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو ایک دعا کرنا میرے لیے. اس نے کہا میرے لیے تم کون ہو اور ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیوں کرتی ہو؟ بولے میں تو اس لیے کرتی ہوں کہ میں آج سے سالوں پہلے مدینہ میں مولا کائنات اور ماں خاتون جنت فاطمہ کے یہاں نوکرانی تھی. برسوں پہلے نوکرانی تھی، نوکری کرتی تھی. اور ماں فاطمہ کا جب وصال ہوا تو وہ مجھے کہہ کر گئی تھی، انہوں نے مجھے ایک وصیت کی تھی. میں نے کہا تھا کہ شہزادی آپ جا رہی ہیں دنیا چھوڑ کر، مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کچھ سمجھائے، میری زندگی میں کچھ کام آئے. تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ اور تو ٹھیک تو دمشق جا رہی ہے تو زندگی میں کبھی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا. مجھے فاطمہ نے کہا تھا، میری مالکہ نے کہا تھا کہ تو دمشق جا رہی ہے، آزاد ہو رہی ہے، جا، اللہ تجھے مبارک کرے، لیکن زندگی میں کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا. ماں زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. سب پتا تھا نا، ماں فاطمہ کو سب پتا تھا. اب کہتے ہیں کہ وہ ماں زینب سمجھ گئی کہ یہ کون ہے. ماں زینب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں تیرے لیے؟ کہا بس میں جب وہاں نوکرانی تھی تو اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی زینب، وہ بھی چھوٹی تھی. میں نے دیکھا نہیں ہے، نہیں آئی ہوں تب سے دیکھا نہیں، اب تو بڑے ہو گئے ہوں گے، میں نے دیکھا نہیں ہے. دعا کر دینا کہ زندگی میں ایک بار ان کا دیدار ہو جائے، دیکھ لوں. تو ماں زینب نے برقع اٹھا، کہا ٹھیک ہے تیری دعا قبول ہو گئی، دیکھ لے یہ ہاتھ کڑیوں سے بندھی تیرے سامنے زینب ہے اور یہ جو سر نیزے پر ہے وہ حسین ہے. یہ ہے ظلم، یہ اہل بیت قافلہ جس کے اوپر کہتے ہیں کہ ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے. اور یہ ہے اہل بیت کی بصیرت و بشارت، ان کی طاقت، ان کی روحانیت، کہ جن کو سب کچھ پتا تھا، ہر کسی کو پتا تھا. شہادت حسین کی شہرت بھی پہلے سے تھی، سب کو پتا تھا. ایسا یہ شہیدوں کا یہ جو سروں کا قافلہ جو ہے آگے جا کر کے یزید تک پہنچتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں جو حالات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے بھی باتیں ہیں، وہ قاتلان کا انجام وغیرہ تو وہ ہر جمعے میں ہر بار جیسے ہم کرتے ہیں کہ الگ کے لیے کوئی مجلسیں ہیں یا جمعہ کی نماز ہے، اس میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. بس میری آپ لوگوں سے التجا یہی ہے کہ میرے بھائیوں سب کو کہتا ہوں، اس میں ہر کوئی آ گیا، چھوٹے بھی آ گئے، اس میں آگے وان سب ہے، آپ بھی آگے وان ہو، یہ بھی آگے وان، سب آگے وان. کس معاملے میں؟ اس کی حفاظت میں. آپ کو سب کو مل کر ایک کو سنبھالنا ہے، سارے مل کر کتنوں کو سنبھالنا ہے؟ ایک کو. اور یہ ہے مسجد. حسین نے سجدہ بچایا، آپ سجدے کی جگہ مسجد کو سنبھالو. سمجھ گئے بات؟ اس کو سنبھالنا مطلب اس کی بے حرمتی نہ ہو. آپ ذرا دیکھیے، کبھی آپ 8 دن میں ایک بار وضو خانہ چیک کریں، 8 دن میں ایک بار یہاں آ کر کے چیک کریں کہ کتنی گندگی ہوتی ہے، کون آ کر جاتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے یہاں دیکھیے ذرا. اس لیے اپنی مسجد کو بے حرمتی سے بچائیں، گندگی سے بچائیں. ایسا کوئی کرتا ہو، مجھ سے بھی دیکھیں، مجھے بھی کہہ دے کہ یہ کیا مولانا تم خود امام ہو کر کے آ کرتے ہو، مجھ سے بھی دیکھ کر کہہ دیں. کسی کو بھی مسجد کی بے حرمتی کی سب کو منائی نہ کریں. تھوڑی سی بھی کرتی ہے تو منع کر دے بھائی نکل یہاں سے. اس لیے
کیوں؟ اس امام حسین نے یہ اتنی بڑی قربانی کس لیے دی؟ سجدے کے لیے دی۔ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں۔ اس کا عدم عمل بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے زیادہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہ کو معاف کرے اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔